سورت محمد آیت نمبر 11۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے اور کفار کا کوئی بھی حامی نہیں۔ آیت نمبر 12۔ بے شک اللہ انہیں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چار پائے کھاتے ہیں، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورت محمد آیت نمبر 13۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے طاقت میں بڑھ کر تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ سورت محمد آیت نمبر 14۔ پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کی ہو۔ سورت محمد آیت نمبر 15۔ اس جنت کی کیفیت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بگڑنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور نہریں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوں گی، اور نہریں صاف شہد کی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں۔ اور اپنے رب کی بخشش کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ سورت محمد آیت نمبر 16۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کے ہاں سے نکل جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ اس نے ابھی ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ آیت نمبر 17۔ اور جو راستہ پر آ گئے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا اور انہیں پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ سورت محمد آیت نمبر 18۔ پھر کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر ناگہان آئے؟ پس تحقیق اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ آ گئی تو ان کا سمجھنا کیا فائدہ دے گا؟ سورت محمد آیت نمبر 19۔ پس جان لو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اپنے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اللہ ہی تمہارے لوٹنے اور آرام کرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سورت محمد آیت نمبر 20۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ سو جس وقت کوئی صاف مضمون کی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری یعنی نفاق ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پس ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔